بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہمیں ایک سوشل میڈیا پہ دوستوں نے شیئر کی کچھ امیج برطانیہ کے یونائیٹڈ کنگڈم کے جو ایمبیسڈرز ہیں کرسچیان ٹرنر، وہ 2 بیگ ربش کے اٹھائے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں میں، اور اس کے ساتھ مضمون لکھا ہے انہوں نے، اور ہمیں وہ آئینہ دکھایا ہے، ہمیں شرمندہ کیا ہے، پوری قوم کو۔ میرا خیال ہے اگر کوئی بھی باضمیر انسان پاکستانی اپنے ملک سے محبت کرنے والا اس تصویر کو دیکھ کے شرمندہ نہ ہو تو بڑے افسوس کا مقام ہے۔ برا لگا ہوگا لوگوں کو کہ یہ کیوں ایسا کیا اس نے، کیوں وہ آدمی، وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، وہ وہاں کیوں پہنچ گیا، وہاں سے ایسا کیوں کیا۔ بہرحال افسوس ہے کہ ہمارے جو سٹی کو لک آفٹر کرنے والے کمشنرز، آفیشلز، فنکشنریز جو ہیں، وہ اپنے کام میں کوتاہی اور اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کہ 100% گلٹی ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ جو بھی منیمم سورسز ہوں ان کو اپلائی کر کے کم از کم وہ علاقے جو کہ عام آدمی کی پہنچ میں ہیں ان میں صفائی کا انتظام بغور دیکھیں اور عمل کرائیں۔ ان کے اس میسیج میں پور پیرنٹنگ کا بھی ذکر تھا کہ ہمارے ہاں پور پیرنٹنگ ہوئی ہے، اور بے شک صحیح ہے، ان کا اسسمنٹ بالکل صحیح ہے، کیونکہ میں خود اس بات کے تجربے سے گزر چکا ہوں ذاتی طور سے۔ جب میں پاکستان میں تھا، یہاں رہتا تھا، یہاں سے میں پاکستان گیا اپنی فیملی لے کے، اور ہم نے ایک گھر کرائے پہ لیا، اور پھر بعد میں ایک گھر اسی اسٹریٹ پہ جہاں ہم رہتے تھے وہاں خرید لیا، اور ہمارے لاہور میں یہ رہائش گاہ بن گئی۔ میری مسز سلمہ صدیقی اکثر یہ دیکھتی تھی کہ گھروں میں جو کام کرنے والیاں آتی تھیں، ماسیاں، مائیاں، آپ کہہ دیں جسے صفائی والی عمومی طور سے کہا جاتا ہے، وہ گھر کے تمام بڑے کو اٹھا کر چھوٹے سے ڈبے میں ڈال کر یا ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر عموماً وہ نکلتی تھی، لہراتی ہوئی تھی، اور جو بھی آگے خالی پلاٹ ہوتا تھا وہاں وہ پھینک کر دوسرے گھر میں چلی جاتی تھی۔ یہ سلمہ نے آبزرو کیا، اور ایک دفعہ انہوں نے اس بی بی کو کہا کہ یہ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ تو اس نے کہا جی سبھی ایسے کرتے ہیں یہاں، آپ کون ہیں؟ بہرحال ہم نے پھر اس کو، مس سلمہ نے اس کو چیلنج کیا، اور جس گھر سے وہ آئی تھیں ان گھر میں والوں کو بھی جا کے کہا کہ دیکھیں یہ ربش ایسے نہ ڈسپوز کیا کریں، اس کو طریقے سے لیا کریں، اور اس کی ایک جگہ کہیں نہ کہیں ضرور بنی ہوگی اس آبادی میں جہاں پہ ایک ٹین کا پیلا ڈبہ رکھا ہوگا، اس میں پھینکوایا کریں، ان کو یہاں سر راہ نہ پھینکنے دیا کریں۔ بہرحال چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ ہوا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ یہ حرکت ہماری گلی میں کم از کم ہونا بند ہو گئی، اور اس بات کی جو داد جو میں دیتا ہوں اپنی مسز کو دیتا ہوں کہ انہوں نے انیشیٹو لیا۔ دوسرا واقعہ مجھے یوں یاد ہے کہ میری چھوٹی بیٹی سمیرہ صدیقی، ایک دفعہ ہم بھوربن میں گئے، اور ویسے بھی وہ کافی ایکٹیو ہے، تو بھوربن کے واکنگ ٹریک پہ جاتے ہوئے ہم نے نوٹ کیا کہ جگہ جگہ ٹیٹرا پیک کے ڈبے، پلاسٹک کی، کوکا کولا کی باٹلز، سافٹ ڈرنک کی باٹلز لیٹر پڑا ہوا ہے۔ تو پلاسٹک کا وہ سارا سامان، ٹیٹرا پیک کے ڈبے، کرسپس کے پیکٹس، کنفیکشنری کی وہ تمام پیکیجنگ جو لیٹر کی طرح پھیلی ہوتی ہے عام جگہ جگہ پر، ہم نے اٹھائی، اور ایٹ دی اینڈ ٹریک جا کے اس نے اس کو جلا دیا، برن کر دیا۔ یہ میری چھوٹی بیٹی تھی جو میرا خیال ہے اس وقت اتنی 13-14 سال کی ہوگی، لیکن اس کو اتنا خیال تھا، اور اس نے یہ ایکٹیولی اس میں اپنا پارٹ لیا۔ مجھے اس پہ بڑا فخر ہے۔ میرا سارا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پیرنٹ ہی ہوتے ہیں جو یہ تمام
کوالٹیز اپنے بچوں میں انسٹل کرتے ہیں، ان میں یہ پہنچاتے ہیں۔ یہ مسجد پہ کھڑے ہونے والے، ممبر پہ کھڑے ہونے والے امام کا کام نہیں ہے، وہ تو حدیثوں سے یا تقریر سے لوگوں کو یہ لیکچر دیتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اکثر لوگ ان باتوں پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ سیاستداں اپنی چاپلوسی کی باتیں جلسوں میں کرتا ہے، وہ اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے صرف انٹرسٹ رکھتا ہے، تو لہٰذا وہ بھی ہمارے لیے کوئی گائیڈر نہیں ہے، سوسائٹی کو بنانے میں کوئی گائیڈر نہیں ہے۔ اس کے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس کا پرسنل ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کا پرسنل ایگو ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کثرت سے وہ نو دولتی لوگ، اللہ عالم ان کی دولت کی سورس کہاں ہے، کہاں سے آئی ہے، لیکن وہ پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو نہیں بتاتے ہیں۔ تیسرا طبقہ ہے ہمارے اساتذہ کا، ہمارے ٹیچرز کا، جنہیں چاہیے کہ بچوں کو ایک مؤثر قسم کی تربیت دیں اسکول میں، جب وہ اسکول میں ہوتے ہیں۔ تو میری التجا ہے کہ پاکستانی عوام، پاکستان میں رہنے والے باشندے اس میسیج کو سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، اور اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ صفائی واقعی نسوان ایمان ہے، اور یہ کوئی صرف سننے کی بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو سنوارنے میں، اس میں صفائی میں مکمل ہاتھ دیں، ہاتھ بٹائیں۔ یہ کہہ دینا کہ جو لوگ ان پڑھ ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، اتنے بڑی تعداد میں یہاں پہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، تو میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے۔ جو وہ ایک لوور مڈل کلاس کا وہ طبقہ ہے جو کہ اپنی مطلب خرچہ کر سکتا ہے، وہی طبقہ ہے جو کہ ٹیٹرا پیک کے جوس خرید سکتا ہے، وہی طبقہ ہے جو کوکا کولا کی بوتلیں لے سکتا ہے، بوٹل لے کے وہ خالی کر کے جہاں جاتا ہے وہیں پھینک کے آ سکتا ہے، وہی طبقہ ہے جو کہ کرسپس کے پیکٹ اور اس قسم کی پیکیجنگ مٹیریل جو فوڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ لیتا ہے، پلاسٹک شاپر میں ڈالتا ہے، پھر وہ جہاں بیٹھتا ہے وہیں اس کو پھینک پھاک کے آ جاتا ہے۔ اتنی بھی زحمت نہیں کرتا کہ وہ اس کو اٹھا کے یا تو گھر لے جائے اگر وہاں پہ بنز نہیں ہیں یا سہولتیں نہیں ہیں، اور یا پھر اس کو کسی صحیح طریقے سے، مناسب طریقے سے اس کو ڈسپوز کرے۔ تو یہ جو سٹی ایڈمنسٹریشنز ہیں، کمشنرز ہیں، انچارج ہیں، جو چلاتے ہیں، جو فنکشنریز ہیں، یہ ان کا قصور ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا اپنی گھروں کا بھی قصور ہے، جہاں پہ پیرنٹس اپنے بچوں کو وہ تعلیم تربیت دیں تاکہ اس قسم کے ہمیں جو ہیں فیسز نہ نظر آئیں، جو باہر کے آنے والے لوگ ہمارے ملک میں رہیں، چاہے وہ ڈپلومیٹس ہیں، چاہے وہ وزٹرز ہیں، وہ کیا سوچتے ہوں گے۔ ہم اتنا بڑا پرچار کرتے ہیں اسلام کے ہر ٹاپک کے اوپر، لیکن خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ہم بالکل ناکام ہیں، اور بالکل ہماری اس پہ توجہ نہیں ہوتی ہے۔ میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو اس ڈسکشن میں، اس ٹاک میں، لیکن میرا خیال ہے لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ میرا میسیج اچھا لگ رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا اور لوگوں سے شیئر کیجیے گا، اور تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اندر سے نہیں ٹھیک کریں گے، کانشیسلی نہیں ٹھیک کریں گے، ہم بظاہر ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہر فرد کا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارے آنے والی جنریشن کس حال میں گزرے گی۔ میں نے یہ بھی کہا جب مجھے پہلی دفعہ یہ پوسٹ آئی کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک اور ڈیزاسٹر آ کے ہٹ کرے، یہی ہماری شاید سزا ہوگی اس تمام ڈبیکل میں، جس تیز رفتاری کے ساتھ ہمارے معاشروں میں یہ لاپرواہی اور بڑے ایکشن جو ہیں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔